اس لیے یہ بات میں پہلے بھی عرض کرتا ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے ہے عقیدہ، سب سے پہلے ہے ادب، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کا ادب کرنا۔ اور یہ جو نئی نسل آتی ہے عام طور پہ یہ جو ٹک ٹاک بنانے والے حد سے بڑھ جاتے ہیں، یہ پھر مذہب کو نہیں دیکھتے اور یہ ادب کو نہیں دیکھتے۔ جس طرح اس بدبخت نے تان کیا تو ایسے لوگوں کو ان فالو بھی کرنا چاہیے اور ان کو ان سب بھی کرنا چاہیے، ان سبسکرائب بھی کرنا چاہیے، اور اگر اس کو فالو کیا ہوا ہے ایسے بدبخت لوگوں کو ان سے تعلق ختم کرنا چاہیے، ہر لحاظ سے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ جن کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے تعلق نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بزرگوں کا اس پر کیا موقف ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا سخت موقف دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بے ادبوں پر۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب الشفا ایک مشہور کتاب ہے، کتاب الشفا، امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 544 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آج سے تقریباً 900 سال پہلے۔ تو آپ مالکی بزرگ تھے، تو آپ نے کتاب لکھی کتاب الشفا، وہ بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کا پورا نام ہے کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور سرکار کے حقوق پر وہ کتاب لکھی۔ تو اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ انہوں نے ذکر کیا کہ امام مالک کیا فرماتے ہیں۔ قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کو گالی دی، کسی ایک صحابی پر اعتراض کیا، تنقید کی، احد من اصحابی، کسی ایک پر بھی، ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہوں، حضرت عمر بن عاص ہوں، ان کا نام باقاعدہ ذکر کیا کیونکہ زیادہ تر ان ہستیوں پر تنقید کی جاتی ہے، ان ہستیوں پر۔ تو فرمایا جس نے ان ہستیوں پر تنقید کی، انہیں گالی دی، اگر انہوں نے یہ کہا کہ کانوا علی ضلال و کفر، یعنی یہ صحابہ تو معاذ اللہ گمراہ تھے یا کافر تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، ان 5 کا ذکر کیا۔ فرمایا جس نے ان 5 صحابہ میں سے کسی کو یا کسی اور صحابی کو بھی فرمایا یہ کہا کہ وہ کافر تھے معاذ اللہ یا وہ گمراہ تھے، فرمایا قتل، اس بندے کے حوالے سے جو اسلامی سلطنت کا حکمران ہے اس کا یہ کام ہے کہ فوراً اس بندے کو پکڑے اور سولی پہ چڑھا دے، اس بندے قتل، اس کو قتل کیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یہ فتویٰ ہے، 179 ہجری میں جن کا وصال ہے، 2ری صدی ہجری میں، امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب تبع تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ تو آپ فرماتے ہیں جس نے کسی بھی صحابی پر تنقید کی، کسی بھی صحابی پر زبان کھولی، انہیں گالی دی اور یہ کہا کہ وہ تو کافر تھے معاذ اللہ یا وہ تو گمراہ تھے، فرمایا وقت کا حاکم، ہر بندے کو نہیں ہے حق حاصل، عام بندے کو، عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ عام بندے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پکڑ کے جو ہے وہ کسی کو بھی لٹکا دے کہ جناب تو نے گستاخی کیا، نہیں، فرمایا یہ وقت کے حاکم کا کام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس طرح صحابہ کرام کی گستاخی کرے، فرمایا قاضی اور حاکم کا یہ کام ہے، پکڑے قتلا، فرمایا اس کو سولی پہ چڑھا دے۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کو، ان ہستیوں کو کافر نہیں کہتا، گمراہ نہیں کہتا، لیکن ویسے اسے ایک عادت ہے، اسے ایک تکلیف ہے، کوئی رنج ہے اسے بلا وجہ کا، اور وہ ان صحابہ پر تنقید کرتا رہتا ہے، اعتراض کرتا رہتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے ایسے ہی بیٹھا بیٹھا ہر جگہ پہ، تو فرمایا اس بندے کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ نقلا نکالا شدیدہ، اسے بھی پکڑا جائے اور خوب لٹریشن کی جائے، اس کی خوب سزا دی جائے، نکالا شدیدہ، زبردست قسم کی لتر پریڈ ایسے بندے کی جائے کہ جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ بات ہے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر کیا، کس وجہ سے؟ امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں پہ اعتراض کر رہا ہے کہ جن کے بارے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سب صحابہ سے راضی ہے،
اور فرمایا یہ ان صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے کہ جن کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں، تم کسی بھی ستارے کی رہنمائی حاصل کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا صحابہ کی تو یہ شان ہے اور یہ ان پر اعتراض کر رہا ہے، لہٰذا یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس بات کو یہاں پر امام سیدنا مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہوئے اسی بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایک بڑے عظیم مقلد امام شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شافعی 756 ہجری، آج سے 700 سال پرانے بزرگ ہیں، آپ نے بھی یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ لا یجوز للسلطان ان یعفو عن احد وقع فی احد من الصحابۃ، فرمایا وقت کے حاکم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صحابہ کرام کے بے ادب کو اپنی طرف سے معاف کر دے کہ میں معاف کرتا ہوں۔ کوئی بندہ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کرے اور وقت کا حاکم بیٹھ کے کہے کہ میں معاف کرتا ہوں، فرمایا وہ تمہارا حق ہی نہیں تھا، بے ادبی ہوئی صحابہ کرام کی، اور آپ خود سے کہو کہ میں معاف کرتا ہوں۔ لا یجوز، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ معاف کر سکتے ہیں اپنا حق۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، حضور نے تو بڑے بڑوں کو معاف کیا ہے، آج جناب جب ہی کوئی بھی کرتا ہے تو یہ علماء حضرات کہتے ہیں فوراً اس پہ 295 سی لگاؤ اور فوراً اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، تو سرکار تو بڑے رحمت للعالمین تھے، وہ تو معاف فرمانے والے تھے۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو خود معاف کیا، سنت یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں۔ اس حوالے سے سنت یہ ہے، ساڈے کولوں آدھے گلے تو مکدے نہیں، آدھیاں رنجشاں مکدیاں نہیں، دل وچ غصہ کرتے بیٹھے رہے اینوں تو میں نہیں چھڑنا، ہاں حضور کے گستاخ کو معاف کر دو، ہاں حضور کے بے ادب کو معاف کر دو، وہ حضور رحمت للعالمین ہیں، اس کو معاف کر دو، اس بندے کو جس نے حضور کی بے ادبی کی ہے، اور اپنا دشمن برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا سنت یہ ہے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، تم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرو، اور وہ حق ہے حضور کا اگر کسی نے بے ادبی حضور کی ہے تو فرمایا اس حوالے سے یہ حکم ہے کہ اس بندے کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، کیونکہ یہ امت کا اس بات پر اجماع رہا ہے اور صحابہ کرام کے دور سے یہ بات چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو کسی بھی سلطان کے لیے جائز نہیں ہے کیا کہ ان یعفو، وہ معاف کر دے، ان احد، کسی ایک کو، وقع فی احد من الصحابہ، جس نے صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی اور بے ادبی کی ہو۔ تو کیا کرے پھر وقت کا حاکم، کیا کرے وقت کا قاضی اور جج؟ امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو پکڑا جائے، رجب بٹ نامی جیسے گستاخ نے گستاخی کی، فرمایا اس بندے کو پکڑا جائے، یعاقبہ، اس بندے کو خوب پھینٹی لگائی جائے، ویستتیبہ، پھر اسے معافی کا مطالبہ کیا جائے، ہن پتر معافی مانگ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ہمیشہ کے لیے توبہ کرو، فإن تاب قبل منہ، اگر وہ واقعی مان جائے، بندے کا پتر بن جائے، فرمایا پھر اسے چھوڑ دو، ایک بار معافی دے دو۔ اور یہاں پہ عادی مجرم کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک بار گستاخی کرے پھر معافی، پھر گستاخی پھر معافی، ایسے بندے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک بار جس نے ایسا کر لیا، فرمایا اسے کو بندے کا پتر بن جا، اگر وہ بن جائے تو ٹھیک ہے، اور وَإِن لَمْ يَتُبْ، اگر وہ توبہ نہ کرے، فرمایا خلد علیہ الحبس، اسے پکی جیل کر دی جائے، یعنی خلدہ تخلید ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، علیہ الحبس، حبس ہوتا ہے قید کرنا، بند کرنا، فرمایا اسے ہمیشہ کے لیے قید میں بند کر دیا جائے، حتیٰ یموت او یرجع، حتیٰ کہ وہ وہیں پہ ہی گل سڑ جائے، مر جائے، ختم ہو جائے، یا پھر بندے کا پتر بن جائے، توبہ کر کے پھر باہر آ سکتا ہے۔